انتخابات کے جوڈیشل پروب سے ریلیٹڈ وہ تو قبول ہو گئے، لیکن پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کے اوپر وہ اٹک گئے ہیں، جس کے اوپر انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ میں خود کہہ رہا ہوں آن ایئر کہ عمران خان صاحب کو یہاں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، جوڈیشل کمیشن ہائی پاورفل بنائیں، ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں مہینے میں رپورٹ لے لیں، ٹی او آرز ریوائز کر لیں، ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ پی ایم کا ریزگنیشن بحران تو دے سکتا ہے، حل نہیں دے سکتا۔ علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علی صاحب، آپ کی جماعت جو ہے اس نے میرے خیال میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا تھا لوگوں کے سامنے، ایک ایشو تھا جو آپ کہتے تھے کہ سنوائی نہیں ہو رہی، 15 ماہ سے نون لیگ سن نہیں تھی رہی، وہ آپ نے سکسیسفلی اسٹیبلش کر لیا، آپ کی بات سنی بھی گئی۔ اب لیکن اٹکنا نہیں چاہیے سیاسی لوگوں کو، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں عمران خان کو اٹکنا نہیں چاہیے، یہاں رستہ دینا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن پہ اسٹرکٹ ہو جائیں، آپ ٹی او آرز مضبوط بنا لیں، اس میں پارلیمنٹری کمیٹی کو لے آئیں، پارلیمنٹ کو لے آئیں، جو چیزیں آپ بنوانا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن پرائم منسٹرز ریزگنیشن از ناٹ اے سولوشن۔ دیکھیں، میں تو اصولی طور پہ آپ سے اتفاق، مطلب اس سے آئی کانٹ ایگری مور، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں نہ آپ کو اٹکنا چاہیے، نہ آپ کو جو ہے بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، آخری دم تک ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو کارکن ہوتا ہے، جو وہ بھی کسی کا بچہ بیٹا ہوتا ہے، اور جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو بڑے پولیٹیکل لیڈرز کا ایک فیصلہ آئندہ آنے والی نسلوں کی قسمت کے فیصلے بھی کر جاتا ہے۔ لیکن عمران کے جو فالوورز ہیں اس میں یوتھ بہت زیادہ ہے، وہ جو لڑکے ہیں اتنے وہ ایکسائٹیڈ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ ابھی عمران نے یوں کر کے کہنا اور پرائم منسٹر خالی ہو جانا، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ ہو نہیں سکتا، اٹس ناٹ ڈویبل، اٹس ناٹ پاسبل۔ آئی ایگری۔ دیکھیں، وہ بچہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو عمران کی کال بڑی نپی تلی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جو بھی ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل ہی ہوگا۔ میں جب بھی بریکنگ نیوز آئی تھی اس وقت میں نے آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ میری رائے خان صاحب کو یہ تھی، اور خان صاحب بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اتنا بڑا مارچ ہوا، اتنا بڑا دھرنا ہوا، اللہ کرے ایک اچھے انجام تک پہنچے، اس کا اینڈ اگر کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو پاکستانی پالیٹکس گین کرے گی اس سے۔ ابھی آپ لوگ پیسفل ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک قومی سطح پر اپنی بات منوا لی، اسٹیبلش کر لیا کہ آپ لوگ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو مینٹین بھی آپ نے رکھا 2 ہفتے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ آپ نے جیسے تیسے کر کے اپنی اسٹرینتھ ٹوٹنے نہیں دی، جیسے تیسے نہیں، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہر رات جو ہے، ٹھیک ہے، یو ہیو میڈ یور پوائنٹ، ٹھیک ہے، آپ کی بات بن گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو پرائم منسٹر کے ریزگنیشن سے آپ کی جماعت کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ابھی بھی جو امید ہے وہ توڑنی نہیں چاہیے۔ ابھی 9:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر قادری صاحب نے دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک تو شاید حکومت وقت کی زیادہ جو فوکس ہے وہ ابھی، کیونکہ ڈیڈ لائن ان کی تھی 6 بجے کی، آپ کی ابھی ڈیڈ لائن عمران کی اسپیچ کے بعد شروع ہوگی، لیکن وہ فوکس ان کا بھی پیٹ کی طرف ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے ایف آئی آر کی، لیکن ابھی جو لاہور میں ہو رہا ہے وہ اچھا، یہ ویسے اتنا انفارچونیٹ ہے، یہ شکر ہے کہ وہ گلو بٹ کوئی اور نہیں آ گیا، کیونکہ وہ کبھی پومی بٹ آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور آ جاتا ہے، تو گلو بٹ بھی تھا کوئی جو شاہ جی کے گھر پہ جو کیا تھا قریشی صاحب کے گھر پہ، تو یہ بڑا انفارچونیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کی لیڈرشپ نے کہا ہوگا، لیکن نہیں، یہ لیڈرشپ کوئی لوکل لیول پہ جب دکھاتی ہے نا کاروائی کہ ہم ذرا زیادہ شاہ سے زیادہ وفادار، مور لائل دین دی کنگ، یہ وہ ہونا چاہیے۔ گجرانوالہ میں بھی انہوں نے کام کیا ہوگا، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یار وہاں پہ کچھ ہیومن لائیوز ہیں which are at stake۔ اچھا، یہ بہت اچھا ہو کہ اگر ایف آئی آر جلدی کٹ جائے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، بنیاد ہے، سب کو فیس سیونگ ملتی ہے، اس میں کسی کی جان نہیں جاتی، اس میں فیس سیونگ ملتی ہے، نواز شریف کو بھی ملتی ہے۔ میں تو آپ کو یہ، میں وکیل ہوں، روزانہ پاکستان میں لاکھوں ایف آئی آریں کٹتی ہیں جو پھر ختم ہو جاتی ہیں، جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی اگر انوسنٹ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ شہباز شریف کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس دن ریوائیو ہو جائے گا اگر تحقیقات کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کا اس میں کچھ قصور نہیں تھا، لیکن اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی تو یہ ٹھپا لگا رہے گا۔ دیکھیں جی، جب تک دباتے رہیں گے، ہمارے وہ ادھر پختونخوا میں وہ گھانی ہوتی ہے جس سے گڑ بناتے ہیں، وہاں پہ وہ جو چنگاری جہاں پہ جمع ہوتی ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ خاموش ہے، جگہ کچھ اندر آپ پیر رکھیں وہ مہینوں وہ جو ہے وہ گرم رہتی ہے اندر، یہ چنگاری ہے، یہ جب تک آپ دبائیں گے اس کی جو اس کی تپش آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کھول کے اس پہ پانی ڈالیں، اگر آپ نے کیا نہیں ہے تو اس کو کھول لیں۔ دیکھیں، اس سے وہ بھٹو صاحب والی ایف آئی آر مت بنائیں، ان کی اپنا اقتدار تھا، 72 میں شاید وہ کہیں وہ کٹی تھی، اور 77 میں جب اقتدار گیا تو 79 میں جا کے وہ اس پہ جو ہے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس میں ایک محمود مسعود نکل آیا تھا، اور مجھے جی سارا کیس ہم نے جو وہ سچویشن، اللہ تعالیٰ بچائے پاکستان کو دوبارہ، اللہ نہ کرے کہ وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ندیم صاحب کہ لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز،
اچھا، میں آج جب پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں آئے تو میری توقع یہ تھی کہ وہ اسپیچ کرنے آئے تو آج وہ قوم کو حل دیں گے. میں خود سوچ رہا تھا کہ بڑی ہائی مورل گراؤنڈز پہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ایف آئی آر کا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, ایف آئی آر کاٹو, اور میں شہباز کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیپ ڈاؤن. That would have been Starting point ہونا چاہیے. that would have وہ شو کرتا کہ میاں صاحب بہت بڑے ابھی موقع ہے یہاں سے یہاں پہ آ جاتے. بالکل دیکھیں, یہاں پہ آ جاتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں کرسی سے عزت کبھی نہیں آتی, عزت ذلت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پرائم منسٹرشپ سے عزت نہیں آتی, ایک آدمی کا اپنا بھی قد کاٹ ہوتا ہے. آج اگر پاکستان میں عمران خان ہے یا میاں صاحب ہیں یا ایون فار دیٹ سیک اگر آپ دیکھیں مولانا صاحب کو وزارت نہیں ہے لیکن وہ ایک سیاسی قد کاٹ ہے, چاہے ہمارے ساتھ چاہے ہماری مخاصمت ہے بھی سیاسی جو بھی ہے, لیکن آپ اسفندیار ولی خان کو دیکھیں کیونکہ وزیر خارجہ نہیں ہے پاکستان کا, اسفندیار ولی از اے نیم. تو اسی طرح میاں صاحب بھی فیصلہ کر جاتے. آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ندیم صاحب, کیونکہ اس پارلیمنٹ کا میں حصہ رہا ہوں اور ابھی خیر استعفیٰ دیا ہے, وہ قبول بھی ہو جائے گا, قبول نہیں ہوا ابھی, یو آر اسٹل پارٹ آف اٹ, جو بھی ہو. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وہ 6 مہینوں سے تو ہم ترستے رہ گئے کہ میاں صاحب آ کے کچھ بولے. جب آتے تھے جس دن آئے تو اس دن آپ ہاؤس میں نہیں ہے. جب آتے تھے کچھ دفعہ آئے, لیکن ان کی جگہ کبھی ساگدار صاحب بول رہے ہیں, کبھی خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں. پرائم منسٹر کی جو اسپیچ تھی وہ توقعات کے برعکس تھی. میرا خیال تھا کہ وہ 2 بڑے ایشوز کو ایڈریس کریں گے, انہوں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں اب میاں صاحب انہوں نے بڑا دکھایا آج اپنا, وہ بڑا کمپوز لگ رہے تھے, ٹھیک ہے. باہر طوفان ہے, سسٹم جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے, مطلب ہے کہ سسٹم لرز رہا ہے. آپ یہ جو مصنوعی طور پہ جو آپ گیو دا میسج کہ میں بڑا پرسکون, آپ کس طرح ہیں, مطلب یہ جو باہر بیٹھے ہیں بچے ہیں وہ زمین پہ 13-14 دن ہو گئے ہیں, ان کی تکلیف ہے. آپ سوچیں اگر آپ حل کر سکتے ہیں اس کو کریں, نہیں کر سکتے جسٹ لیو اٹ. نہیں, ویسے حل اس کا ایسا نہیں تھا جس سے نواز شریف صاحب کا سیاسی طور پر سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا. میرے خیال میں آج وہ سیاسی طور پر بڑے ہو جاتے اگر وہ کہتے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, میں ایف آئی آر بھی کٹوانے کا حکم دے رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب آپ اسٹیپ ڈاؤن کریے جب تک تحقیقات میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں there is always another day when you can come back. اگر آپ پولیٹیکل ڈیسیژنز لیں, یہ آپ بھی سوچیے نا بھائی, آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کے استعفے سے پیچھے ہٹ جائیے, آپ کو بھی موقع ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب باتیں مانی جائیں گی. all is not lost yet. We can still keep our fingers crossed. جی, شیخ رشید صاحب سے بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شیخ صاحب, حل کیا ہے؟ پرائم منسٹر کے استعفے کے اوپر اٹکنا نہیں چاہیے, باقی سب باتیں منوائیں, تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں. یہ میں آپ کو بڑے دن سے سن رہا ہوں, یہ بات آپ نے پہلے کہنی تھی, وہ 1 مہینے سے کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اتنی کمٹمنٹ کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں آپ سب کچھ لے لیں, آپ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, تگڑی ٹی او آرز بنائیں, اس کا کہیں کہ اگر یہ پروب ثابت کر دے کہ دھاندلی ہے تو آپ گھر بھی جائیں, سب شرائط منوا لیں, گنجائش پیدا کریں نا جی, راستہ نکلنا چاہیے. ابھی تو راستہ نہیں نکل رہا جی, جب نکلا تو میں آپ کو بتا دوں. تو شیخ صاحب پھر ڈیڈ اینڈ پہ تو کسی ایک کی کیجولٹی ہو جاتی ہے, جو ہم نہیں چاہتے ہو. آپ دونوں چاہیے ہمیں. ہاں, کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن اب کیا کریں, اتنا دیر لگ گئی اس مسئلے کو, دونوں بند گلی میں داخل ہو گئے, کسی کے پاس راستے کی گنجائش نہیں. اب دیکھیں طاہر القادری صاحب کیا کرتے ہیں 2 گھنٹے میں, پھر ہی پتہ لگے گا. طاہر القادری صاحب تو ایف آئی آر اور شہباز صاحب کا میرے خیال میں استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ڈار صاحب دیکھیں وہ اپروول لے کر آتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں ابھی آج رات اور کل کی رات کو کیا نتیجہ نکلتا. آپ کل میں شیخ صاحب جی قمر زمان قاہرہ صاحب آپ سے بات شیخ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش, تھوڑی سی انلائٹمنٹ چاہیے آپ سے. جی سر. سر جی, میاں نواز شریف 1 مہینے کے لیے مستعفی ہو جائے اور کمیشن رپورٹ دے دے, گورنمنٹ انہی کی ہوگی, فرق کیا آ جائے گا؟ اور ایک سمبولک استعفے کی اتنی بڑی کیا اہمیت ہے؟ پھر تو ضد ہو گئی نا, اگر سمبولک استعفیٰ لینا ہو. فیزیولوجیکلی تو یہ ہوگا 1 مہینے کے لیے, جب تک کمیشن رپورٹ فائنل, وہی مطلب مہینے کی کمیشن کی رپورٹ بھی مہینے کو کہہ رہے ہیں نا جی, ابھی تک مہینے کا ہی ہے. ضروری نہیں ہے مہینے میں ہے, 3 مہینے میں بھی آ سکتی ہے. 1 مہینے میں کون رپورٹیں دیتا ہے یہاں؟ چلے سر, 3 مہینے کا بھی آئے تو سمبولک ہی ہوگا نا, کیونکہ پیچھے جب خواجہ آصف صاحب ہو, سعد رفیق ہو, کوئی بھی ہو, وہ بھی اسی اسمبلی سے اسی جماعت کی حکومت ہوگی, تو سمبولک ویلیو اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ حالانکہ آپ ایک بہت بڑی جنگ جیت چکے ہیں شیخ صاحب. آپ کو روکا جا رہا تھا, آپ کو کہا گیا کہ ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. آپ کے دونوں ساتھی طاہر القادری صاحب بھی, عمران خان صاحب بھی لاہور سے نکلے اور پورے زور سے, پوری طاقت سے نکلے, اور سارا جلوس کرتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ ہم ان خاص مقامات سے آگے نہیں جانے دیں گے. وہ آگے ریڈ زون میں بیٹھ گئے, اور وہ گورنمنٹ جس کے گردن میں کوئی انچ موٹا سریا تھا, آپ نے وہ سریا نکال دیا ہے, آپ نے کمیشن منوا لیا ہے, ماضی کے الیکشن کو پروب کرا رہے ہیں.
اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے، اگر وہ 4 حلقے پہلے نہیں مان سکے، 4 حلقے پہلے مانتے تو اس وقت تک الیکشن کی نئی ڈیٹیں آ جاتی. الٹیمیٹلی الیکشن ہونا ہے اور الیکشن ہونے سے پہلے. آپ تجربہ کار آدمی ہے، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر پروب ہو جائے اور پروب کے لیے ساری پارلیمنٹ اس کی گارنٹر ہو جائے کہ جو حکومت کہے گی اس کے اوپر پارلیمنٹ عمل درآمد کرائے گی. ایکچولی عمران خان کسی قیمت پہ بھی نواز شریف پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کا فائنل. شیخ صاحب آپ تجربہ کار آدمی ہیں نا، اگر وہ اس پہ تیار نہیں ہے تو اگر پارلیمنٹ کی اپوزیشن کی ساری جماعتیں آپ کے ایگریمنٹ کی گارنٹر بن جاتی ہیں. کون سی اپوزیشن؟ ساری اپوزیشن اس کے ساتھ ملی. میرا سوال سن لیجئے. اگر ساری اپوزیشن جواب سننے کا ہے سر فرمائیے. اگر ایک بھی اپوزیشن ہو اس وقت وہاں پہ، کل ہو جائے کوئی تو میں کہہ نہیں سکتا، کل کوئی بدل لے اپنے آپ کو، یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اس وقت نواز شریف کی جیب کی گھڑی بنی ہوئی ہیں. ایگریڈ. میں آرگومنٹ کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی بات مان لیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہی اپوزیشن کی جماعتیں آپ کو یہ لکھ دیتی ہیں کہ اگر نواز شریف اپنے جو تحقیقاتی عمل ہے اس میں کوئی گڑبڑ کریں یا اپنی کسی بات سے پیچھے ہٹے تو ساری اپوزیشن آپ کے یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بہتر ہے یہ نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑی رہیں، کیونکہ عوام کا ریلا جو ہے، عوام کی سوچ اب نواز شریف کے خلاف اتنی دور آگے جا چکی ہے. جو بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا اس ریلے میں بہ جائے گا، اور یہ وہی حالات ہیں جو بھٹو کے وقت تھے. تو شیخ صاحب آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ اس ڈیڈ لاک میں تو وہاں پہنچ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. بہت آج رش ہے، پہنچ کے میں بتا سکتا ہوں. تھینک یو. چلیں شیخ صاحب آپ پہنچیے وہاں پہ، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، دوبارہ آپ سے اپڈیٹ لیں گے، کیونکہ شیخ صاحب نے ابھی دوسری دفعہ 77 کا حوالہ دیا ہے. 77 کا انجام اچھا نہیں تھا. جی واپس آتے ہیں، پھر ہم یہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قاہرہ صاحب اور علی محمد خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ کہیں آ کے کھیل اٹک گیا ہے. ہم چاہتے تھے حل ہو جائے آج. قاہرہ صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے استعفے سے تھوڑا سا بیک ٹریک کریں، باقی چیزوں، ریفارمز، کمیشن، ان سب چیزوں پہ زور رکھیں. ندیم میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ابھی لانگ مارچرز یہاں نہیں آئے تھے تو میرا اس وقت سے موقف ہے. میں نے ایک ٹرم استعمال ہمیشہ کی، پورے پاکستان کو یاد ہوگی، میکسیملسٹ ایجنڈاز. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر طاہر القادری کے میکسیملسٹ ایجنڈاز ہیں. جب یہ اپنے فائنل پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو چیزیں چھوڑنی ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر اس موقع پہ حکومت شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ مل جاتا ہے اور ان کو اگر ایف آئی آر مل جاتی ہے آنریبل سے، تو ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس کوئی اور لوکس اسٹینڈ ہی نہیں رہے گا یہاں زیادہ دیر کھڑا ہونے کا. میں خیال ان کو انصاف مل جائے گا، ان کو انصاف مل جائے گا باقی چیزوں پہ نیگوشیٹ. حالانکہ 12-13 عمران کے لیے کیا؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفیکلٹ اسٹریٹجک سچویشن میں یہاں پہ چلے گئے ہیں. اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو حکومت ایف آئی آر دیتی ہے اور شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ دیتی ہے، اب یہ حکومت ہمیشہ کیا کرتی ہے، بیوقوفی کر دیتی ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ ایک فائنل مومنٹ آ گیا ہے، یہ اصل چیز نہیں کرتے اور کنجوسی میں پڑ جاتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں. اگر گورنمنٹ یہ دونوں چیزیں مانتی ہے تو گورنمنٹ کو فوری طور پر ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے عمران خان صاحب کے پاس، جنہوں نے اپنی نیگوسیشنز کال آف کر دی تھیں، اور انہیں جا کے کہنا چاہیے کہ دیکھیے خان صاحب، آپ بھی سسٹم میں بلیو کرتے ہیں، ہم بھی سسٹم میں بلیو کرتے ہیں، آپ بھی سیاسی جماعت ہیں، ہم بھی سیاسی جماعت ہیں، ہم پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ہم اتنا بڑا وڈرا کر رہے ہیں، اس سے آگے اسٹیج پہ ہم نہیں کر سکتے. ہم آپ کو الیکشن کو 2013 کے لیے کریڈیبل میکینزم دیں گے، گارنٹیڈ بائی ادر پارٹیز، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، اور الیکٹورل ریفارم آپ کو دیں گے. یہ اس پہ آپ اگر کر لیں تو سسٹم بچ جائے گا. ہم آپ کو یہ گارنٹیز دیتے ہیں. تو قاہرہ صاحب یہ خان صاحب کے لیے کیوں نہیں ون ون سچویشن؟ میرے خیال میں بڑا تگڑا سا جوڈیشل کمیشن ہونی چاہیے. دیکھیے ندیم صاحب، ڈار صاحب کو میں آنر کہہ رہا ہوں، سیدھا جائیں کنٹینر پہ عمران خان سے جا کے بات کریں. یہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں ندیم صاحب، یہ جو بڑی ڈاکٹر موہت نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے. گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام جو آج کرنا ہے وہ 15 دن بعد کرتے ہیں، اور 15 دن بعد والا کام مہینے بعد کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اس کی وجہ سے پوزیشن جو ہے وہ ہارڈ ہوتی چلی جاتی ہے. جب کوئی پارٹی آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ موومنٹ کی موڈ میں ہے، لڑائی کی موڈ میں ہے، ان کے کارکن چارج ہوئے پڑے ہیں، اب وہ اپنی انتہائی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو آپ کو رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم کرنا ہے اور فوری کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے بار بار انہیں کہا کہ یار آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا کہ ان کو چاہیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں. یہیں بیٹھ کے ڈسکس ہوا تھا، نون لیگ کے بندوں کے ساتھ بٹھا کے ڈسکس ہوا تھا. میں نے کہا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں، پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں، مختلف جو جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان پہ مشتمل وہ 4-5-6 جماعت بنے گی،
اور ان کو بھیجے عمران خان کے پاس. عمران خان نہیں انکار کر سکتے. ارے بھائی ابھی بھی نہیں انکار ہوگا. قاہرہ صاحب آپ اٹھ کے چلے جائیں تو عمران خان کہے گا جائیں قاہرہ صاحب میں نہیں ملتا. نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ امپاور تو کرے کسی کو, امپاور ہی نہیں کسی کو تو بلائے تو صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا عجیب کام یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جا کے, آج بھی اپوزیشن کی جماعتیں وزیر اعظم سے ملی ہے, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے نا انہیں کہیں کہ آپ کا میرا یہ لمٹ ہے, ان کے کسی کو خفیہ طور پر بتا دیں میری یہ لمٹ ہے بھائی, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, جاؤ جا کے بات کر. مینڈیٹ دے دیں انہیں, مینڈیٹ دے دیں. میں کہتا ہوں آج بھی رستے پیدا ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک بات کہ جو کچھ میرے جیسے نالائکوں نے, کچھ میڈیا کے اینکرز نے حالات ایسے بنا دیے ہیں, اب خان صاحب کو ایک بات ریئلائز کرا دی کہ یہ ایک قبر ہے, اس میں ایک بندے نے جانا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا. آپ کی شکست ہو جائے گی اگر آپ استعفے کے بغیر. یہ بات درست نہیں ہے, ایبسولوٹلی نہیں ہے. آپ اگر کرونالوجی میں دیکھیں خان صاحب کہاں سے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 4 لڑکے کھولو, میرا الیکشن میں چاہتا ہوں, تاکہ پچھلے الیکشن کی کلی کھلے اور اگلے الیکشن کے لیے حالات بہتر کیے جائے. بالکل صحیح. یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. اس سے آگے وہ باہر نکل کے جلسے کرتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ہم ان کو نہیں نکالنے دیں گے ریلی. گھاس ہی نہیں ڈالتے. گورنمنٹ گھاس نہیں ڈالتی, وہ تو الگ بات ہے نا. اب آگے نکلے نا, لاہور سے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں ریلی نکالوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں نکالنے دیں گے. طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں فسادی ہے, فساد وہ پاک کرنا چاہتا ہے, نہیں کرنا. روپیہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا. پادری وہ باتیں میں نہیں کہہ سکتا, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. ندیم صاحب, عرض یہ ہے کہ اس سارے عملوں سے گزر کے دونوں احباب وہ اسلام آباد پہنچ گئے. گورنمنٹ نے کہا جی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے, وہاں پہنچ گئے. عدالت کا فیصلہ آ گیا, وہ توڑ کے آ گئے. اب یہاں پہنچ کے انہوں نے کہا جی ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے. گورنمنٹ بات سننے کو تیار نہیں تھی, اتنا موٹا سریا تھا گورنمنٹ کے گردن میں. اب جھک گئے سارے, جا کے پیش ہو رہے ہیں. کیا ہو جی, وہی فسادی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے آج ان کے سینئر وزیر گئے, اور ساری شرائط بھی مان رہے ہیں. ساری شرائط بھی مان رہے ہیں, ماننی پڑے گی. اور یہاں عمران کو ایک نقطے سے ریشنل بات ہے ندیم ملک صاحب, عمران خان صاحب اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے پچھلے الیکشن کی کلی کھولنا چاہتے ہیں, کلی کھلوائیں. اگر اس میں بہت بڑی دھاندلی نکلی تو یہ اسمبلی بھی جائے, وزیر اعظم بھی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرللی اگلے الیکشن کے لیے بہتر فضا بنوائیں, اچھا میکینزم بنوائیں. اور دوسری گزارش ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, وہ بھی اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا. وہ اس ملک میں ایک بہتر ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی الیکشن میں آ سکے, اچھے لوگ, اچھے کردار کے لوگ آ سکے. تو وہ بھی اپنی رائے دیں. ان کے دونوں کے تحفظات ایڈریس کرنا ٹائم پہ. دیکھیں میں ایک عمران کو اس پہ پھنسنا نہیں چاہیے, ہونا ہی چاہیے, استعفے کے اوپر پھنسنا نہیں چاہیے, نہیں پھنسنا چاہیے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے, بیکاز اسحاق ڈار صاحب پہلی دفعہ ہیں, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر سمجھا جاتا ہے, وہ ایک ریپوزیٹری ہیں پاور کی نواز شریف صاحب کی پوری اس رجیم کے اندر. اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ قاہرہ صاحب جیسے بندے کو لیں جن کی تعریف عمران خان صاحب کرتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہاں سے سراج الحق صاحب کو لیں جنہوں نے پورے کرائسس میں اپنی بالکل بڑا اچھا اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, ان سے بہتر کسی نے کنڈکٹ نہیں کیا. ایم کیو ایم سے لیں حیدر عباس رضوی صاحب کو یا بابر غوری صاحب کو, ٹھیک ہے نا, اور یہ لوگ چلے جائیں ان کے ساتھ, اور ان لوگوں کو نہ لے کے جائیں پی ایم ایل این کے لوگ جو کنٹینر تک جا کے ایک بات کرتے ہیں, باہر نکل کے دوسری بات کرتے ہیں. انہیں جا کے یہ کہیں آپ بھی نظام کو بچانا چاہتے ہیں, ہم بھی نظام کو بچانا چاہتے ہیں, الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. یہ کریڈیبل میکینزم وہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ایک کریڈیبل میکینزم ڈیسائیڈ ہو جائے کہ 6 مہینے 8 مہینے میں پورے الیکشن کا 2013 کا, اس سے ہم دیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, کس قسم کی ہوئی ہے, تاکہ اگلے الیکشن میں نہ ہو. اور یہ چیز کے لیے 6 مہینے یا 8 مہینے کا ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں. عمران خان مان جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن گورنمنٹ کو تھوڑی ہیوملٹی دکھانی پڑے گی. گورنمنٹ کہتی ہے ٹوٹلی ہم نے ہی جیتنا ہے, ہم نے ہی جیتنا ہے, میڈیا کا بھی منہ بند کر دینا ہے, براڈ کاسٹ بھی ختم کروانی ہے, ہم نے ہی جیتنا ہے. وہ ہو نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب میں اپنے بھائی سے بڑی معذرت سے چھوٹی سی بات, ٹیم لیڈر قاہرہ صاحب اس وقت میں چاہتا ہوں کوئی بات آپ سے شیئر کر لوں. دیکھیں میں بھی آپ کے شو میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک ریلی نکلی ہوئی تھی. میں حیران تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو آج اعلان کیا ہے کہ کوئی ریلی نہ نکالی, ہاؤس کے اندر ابھی, اور ریلی نکلی ہوئی, اور ابھی ریلی نکلی ہوئی ہے. اور اسی طرح جب میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تھانہ فیصل ٹاؤن میں یا ماڈل ٹاؤن میں, وہاں پہ جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ان کے وکیل گئے ہیں, ان کے خلاف پورا ایک جلوس نکلا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ اگر پولیس والے غائب ہیں اور ورکرز آمنے سامنے ہیں, اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات اگر مجھے کہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے تو آئی ایم سوری, شاید کسی کو یہ عقل میں بات آتی ہو. وہ خدا کے بندو, آپ لڑ کے آج تک بڑا کامیاب ہوتے رہے ہو, لیکن کچھ لڑائیاں انتہا کو پہنچنے کے بعد نقصان کا باعث ہو جاتی ہیں. اس معاملے کو گورنمنٹ کو ریڈ کرنا چاہیے. اور آج بھی ندیم ملک صاحب, میرا اپنا یہ گمان ہے مجھے کہ اگر آج بھی اپوزیشن کی کمیٹی, اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان وہ جائیں عمران خان کے پاس وزیر اعظم سے امپاورمنٹ لے کے, اور وہ عمران خان کو کہیں کہ عمران خان ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ جو تحقیقات ہوں گی پچھلے الیکشن کی وہ فیئر ہوں گی, ٹرانسپیرنٹ ہوں گی,
اور اگر اس میں کوئی میم میک ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور وہ فائنڈنگ ہاؤس میں ٹیبل کی جائیں گی, قوم کے سامنے رکھی جائیں گی, اس کے اوپر عمل درآمد یقین کرایا جائے گا, یقینی بنائیں گے. اور اگر گورنمنٹ نے اس پہ لیتو لال سے کام لیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, کنٹینر میں تمہارے ساتھ آ جائیں گے. عمران صاحب کو ماننا پڑے گا اور گورنمنٹ کا بھی دماغ درست ہو جائے گا, کیونکہ ساری اپوزیشن تمام متنازع حلقوں کے بارے میں ایک کریڈیبل میکینزم 100% ووٹ ریکاؤنٹ کا, تاکہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ڈبہ میچ کرتا ہے. ڈاکٹر معید, آپ ناصر الملک صاحب کی جب کمیشن بنائیں گے نا تو ٹی او آرز میں آپ لکھ دیں کہ یہ فلی امپاورڈ ہے, جہاں شک ہے دھاندلی کا, جہاں شک ہے irregularities کا, جہاں شک ہے ہر چیز کو امپاور کرتا ہے. اس کو بھی چھوڑیے. اگر آپ جوڈیشری کی طرف جائیں گے, پارٹیز پہ نہیں جسٹس پہ مشتمل کمیشن بنانے لگے ہیں, نہیں جسٹس بنے گا جوڈیشری, نہیں, there is no other commission, only judicial commission. کوئی اور کمیشن نہیں بنے. جوڈیشری پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے دوسری سائڈ. اور کون کرے, بڑا عجیب کس دوسری سائڈ کو سر آپ دیکھیں, پہلے پیپلز پارٹی کو نہیں, عمران خان has said it. سر عمران خان تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, بات کرنی ہے اس کو بھی ذرا موقع دیکھیں. ارے بھائی آپ تو مان ہی نہیں رہے, آپ کو بنا رہے ہیں, میں چائے پی پی کے تھک گیا. آپ پانی پیجیے پہلے تاکہ غصہ کم ہو. ہم بھی آپ ہی کی بات کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب کی تو بہت رسپیکٹ ہے. دیکھیں جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں. ڈاکٹر معید صاحب سے کوئی لڑائی ہے آپ کی؟ معید صاحب سے پرانا یارانہ ہے ایکسپریس کے دنوں کا, بلکہ وقت ٹی وی میں ہی واز اے ہوسٹ وین آئی کیم. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ جرگہ کرتے ہیں, سب سے جو پہلا کام کرتے ہیں آپ تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں. اس کا آپ نے اشارہ بھی کیا, ہیوملٹی اختیار کرتے ہیں. آپ جو اپنا جو انا کا بت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے انجیکشن لگا کے سلا دیتے ہیں. سر وہ ٹوٹ چکا ہے, اب نہیں ہے سر, پتہ نہیں. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اردو میں, بڑی معذرت کے ساتھ, نون لیگ کے کافی دوست ہیں ہمارے, کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. اب دا پوائنٹ از کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو اب پارلیمان بھی یاد آ گیا, وہاں سے اب وہ جو آ کے جو ہے کانفیڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب وقت تھا نہیں آئے, جب وقت تھا نہیں. ہم جب کہتے تھے, مثال دیتے تھے کہ بھئی ہم تو بڑا کرپشن کے الزام لگاتے تھے سابق صدر صاحب پہ, لیکن ہم کریڈٹ بھی دیتے تھے کہ بھئی مسئلے کو بھی حل کیا جو قادری صاحب کا تھا. اور دوسرا کہ گیلانی صاحب آتے تھے, ان کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے گیلانی صاحب کے پاس تو طاقت نہیں تھی, اختیار نہیں تھا, تو اور کوئی کام نہیں تھا. دس از ریڈیکولس. ناؤ دا ایشو از, جب آپ پہ پڑی ہے تو کدھر گئے؟ آپ کو طاقت کدھر سے مل رہی ہے؟ ادھر سے ہی مل رہی ہے, لیکن وقت چلا گیا. اب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ابھی تک جتنے ڈائلاگ چلا گیا, میں تو آپ کی بات سے متفق ہوں, اس کا وقت چلا گیا. نہیں, ڈائلاگ کا وقت ہے ندیم بھائی, ڈائلاگ کا وقت ہے, لیکن جہاں سے طاقت لینی تھی اب اس کا وقت نہیں ہے. ابھی آپ سسٹم کو بچائیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں سسٹم کو آپ بچانا چاہتے ہیں, بالکل. ابھی تک جتنا بھی ڈائلاگ ہوا ہے ندیم بھائی, ابھی تک جتنا بھی ڈائلاگ ہوا ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, جو چیز میں مس کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو پرسنلی ڈائریکٹلی ابھی تک انگیج نہیں کیا گیا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, کہ سیدھا جاؤ کنٹینر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کب کریں گے, یعنی کہ when all will be lost, کب کریں گے؟ You have to engage the guy who is calling the shots. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ علی محمد کو میں روز برا بھلا کہتا ہوں, روز ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہوں, اور 15 دن بعد میں کہتا ہوں علی محمد آئے, میں آپ کو بات کرنے آیا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے مجبوراً نہیں, ہو سکتا ہے مجبوراً مجھے بلا لیں, آئے بیٹھے ہاتھ میں لائیں گے, چائے پیئیں گے, لیکن مجھ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے, میرے ساتھ دل کی بات نہیں کریں گے, شیئر نہیں کریں گے. تو خدا رہا, یہ تو سمپل سی بات ہے, یہ کون سے کسی. اور ایک اور چیز بھی, سوری قاہرہ صاحب, نیوکلیئر سائنس بھی ہمیشہ ڈائلاگ میں, آئی تھنک پیزا صاحب وڈ سپورٹ می ان دس, کہ جب بھی ڈائلاگ ہوتا ہے, اگر میری اور ندیم بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے, اللہ نہ کرے, تو what happens is آج ہو جائے گی اگر آپ نہ مانیں, پرائم منسٹر کے استعفے سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو اس پورے پروسیس میں, I don't know, میں تو I am quite junior in all this, جو ٹری ہے, جو ہیرارکی ہے, جو پولیٹیشینز کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی دو فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے, کچھ کامن فرینڈز کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے. میری آپ کی خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے, ہم قاہرہ صاحب کو بیچ میں ڈالیں گے, کدھر ہے؟ کوئی کامن فرینڈ نہیں ہے خان صاحب کا اور میاں صاحب کا, اس مسئلے کے حل کی طرف لے کے جائیں. کامن فرینڈ سے آگے بات بڑھ چکی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کمیشن بنانے کا اعلان کرے, وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب میں اعلان کر دیں, ایک تو وہ ان ٹائملی تھا کہ جب آپ کی بارگیننگ کو ٹیم جا رہی ہے تو اس کے ہاتھ میں چپ کیا ہے, آپ تو اپنے کارڈ سارے پہلے شو کر چکے, دے چکے ہیں, اور جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کمیشن بنایا, پہلے مسٹرسٹ بہت بڑا تھا, اس کمیشن کے جب ٹی او آر سامنے آئے, جو خط لکھا گیا,
اس میں آپ نے ایک مدعی عمران خان کو جو مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی میرا الیکشن چوری ہو گیا ہے اس کی تحقیق کرو، آپ نے ملزم بنا کے کھڑا کر دیا کہ آؤ تم نے الزام لگائے تو اس کی وضاحت کرو۔ یہ بڑا غلط، اس کے ٹی او آرز نے لڑائی بڑھا دی، بجائے کم کرنے کی لڑائی بڑھا دی۔ آپ اس کا مسئلہ حل کریں، آپ اس کو کمپلیکیٹ اور کریں۔ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی ہماری اور میاں صاحب کی کمیٹیز ملتی ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے اور ان کے ممبران ٹاک شوز پہ آ کے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، مطلب that is not how you اچھا میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی صرف 7 منٹ باقی ہیں، تیز کریں، میرے خیال میں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب آپ سے ان سے بھی کامنٹ لے لیں پہلے، اب مسئلہ حل ہوگا آج رات؟ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت ایف آئی آر درج کر دیتی آنریبل طریقے سے جیسے کہ ڈیمانڈ ہے اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو آج مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ ایک پارٹی کا نہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی بیسس اسٹیبلش ہو جائے گی نا، اور پھر ایک ڈیلیگیشن بھیجتی ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اور اس میں پیپلز پارٹی سے قائرہ صاحب کو یا ان کی طرف کسی صاحب کو، اور ایم کیو ایم سے حیدر عباس رضوی صاحب کو، وہاں سے سراج الحق صاحب کو ساتھ لیتی ہے، تو یہ مسئلہ اگلے چند گھنٹوں میں ریزالو ہو سکتا ہے۔ دل چاہیے، ول چاہیے، نیت چاہیے، نہیں لیکن حکومت ڈنڈی نہ مار دے، ایف آئی آر کرے اور شہباز شریف کا استعفیٰ۔ گنجائش ہے آپ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی پیرزادہ صاحب نے ایک بات کی ہے، میں نے آج سے 5-6 دن پہلے خان صاحب کو بات کی، خان صاحب جب بھی انسان کو مسئلہ ہوتا ہے تو جو ہماری کتابیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین اگر فوت ہو جائیں تو ان کو قرآن پڑھ کے ختم کرا دیں یا ثواب کے لیے۔ آئی ٹولڈ ہم کہ دیکھیں صلح حدیبیہ بھی ایک تھا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہے، میاں صاحب پہ کس طرح ہم یقین کریں؟ ارے بھائی پوری پارلیمنٹ ساتھ بیٹھی، قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھ خان صاحب نے قائرہ صاحب کا نام لیا، دیکھیں خان صاحب نے قائرہ صاحب کا نام لیا تھا، کیا حکومت نے ان سے رابطہ کیا؟ حکومت نے کیا جی آپ سے رابطہ؟ نہیں، حکومت اتنی میری جماعت سے کر رہی ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میرا تو چل مہربانی نہیں، انہوں نے ٹرسٹ کا اظہار کیا تھا خان صاحب نے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ پارلیمانی ہیڈز کو سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بھیجیں اور انہیں کہیں کہ آپ امپاور کریں، عمران خان کو یقین دلائیں کہ عمران خان اگر تمہارے ساتھ کیے ہوئے یہ ریٹرن وعدے ہیں، اگر اپنی بات پہ رہتے نہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قائرہ صاحب آپ اپنی جماعت کے بہاف کے اوپر عمران کو یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ کل آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ عمل نہیں ہوگا؟ کیا آپ ان کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں؟ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یہاں بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے، میں ذاتی کیپیسٹی میں بالکل یہ بات کہنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ مکمل عمل کرے گی، کیونکہ یہ لاجیکل بات ہے اور ہم کسی لاجیکل بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، اور اگر الیکشن میں اوپن فراڈ سامنے نظر آ جاتا ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیڈرز تک دوسری رائے نہ پہنچ رہی ہو تو وہ بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ قائرہ صاحب آپ کوشش کریے کہ ان کے کنٹینر میں جا کے یہ رائے دیجیے ان کو، میرے خیال میں عمران سنیں گے آپ کی بات۔ سر دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں پھر کہوں گا ندیم صاحب سوال ہے میری یہ بات کون انشور کرے گا، آپ کی بات کون انشور کرے گا؟ پارلیمانی ہیڈز کی، سرکار کو مینڈیٹ یہ پرائم منسٹر کو کرنی ہے، اور جب وہ کسی کو بااختیار بنا کے بات جاتی ہے میاں صاحب کے پاس پہنچ، یہ زیادتی ایک اور ہو رہی ہے۔ آج بھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ٹیکل کر لیں، ایک پارٹی کو خود ڈیفیوز ہو جائے گا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، مسٹیک دونوں یہ یاد رکھیے، دونوں نے، مجھے نہیں پتا دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، لیکن دونوں نے جانا اکٹھے ہے، کٹھے آئے تھے کٹھے جائیں گے۔ ہاں یہ بات ہے، لہذا نہیں جائیں گے۔ گورنمنٹ دوبارہ کہیں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرے، یعنی کہ آپ کو خدشہ ہے؟ ہاں مجھے، کیونکہ تھرو آؤٹ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مانتے ہیں کوئی چیز نہیں مانتے، اس میں سے کچھ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 کنڈیشنز، استعفیٰ شہباز شریف صاحب کا اور ایف آئی آر، یہ دونوں چیزیں اگر حکومت دیتی ہے تو اگلے چند گھنٹوں میں ایک کرائسس، اور پھر ایک ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے پاس۔ حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ کہے گی جی اب تو عمران اکیلا رہ گیا ہے، طاہر القادری کے لوگ چلے جائیں گے تو ہم عمران کو ڈیل کر لیں گے، لیکن وہ سیاسی ناپختگی ہوگی، وہ امیچورٹی ہوگی، وہ بلنڈر ہوگا، اس سے زخم ادھر ہی رہیں گے۔ حکومت کو چاہیے لارج ہارٹڈنس دکھائے، طاہر القادری صاحب کو جب ڈیل کر لے گی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ شاید عمران خان سے جن لوگوں نے انٹریکشن کیا ہوا ہے ان کو، یہ علی صاحب کو بھی پتا ہے، ہی از سو ڈیٹرمنٹ کہ وہ کہتا ہے مجھے کلہ بھی بیٹھنا پیارا، کلہ بیٹھ جائے گا نہیں۔ میاں صاحب آج رات فیصلہ کرنے ہے، لیکن عمران صاحب ریشنل نہیں ہو سکتا۔ سوری، عمران خان ڈیٹرمنٹ تو ہو سکتا ہے، عمران خان ریشنل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میاں صاحب اگر آج رات ریشنل بات نہیں کرے تو صحیح نہ جا کے وہ کیا تھا کہ سرنگو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ حکومت کے پاس 2 گھنٹے میں ایسی صورتحال آ سکتی ہے کہ حکومت بڑے وننگ کانفیڈنس کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھیج سکتی ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور ان سے بھی نیگوشیشن کر سکتی ہے۔ ویسے ابھی جو علی نے بھی اور آپ نے بھی بات کی نا، مجھے بات بڑی اچھی لگی، اسحاق ڈار گاڑی چلائیں، قائرہ صاحب کو یہاں سے ساتھ بٹھائیں اور سیدھا کنٹینر میں جائیں، میں یقین رکھتا ہوں 2 گھنٹے بعد سلو ہو جائے گی، 2 گھنٹے بعد اسحاق ڈار صاحب کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتے، سکلفل ہے۔ کم از کم ایک رات کے لیے میاں صاحب جو ہیں
بڑی معذرت کے ساتھ یہ گلو بٹ والی سیاست چھوڑ کے اسٹیٹس مین شپ دکھا دیں, میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ چلیے کنٹینر میں جائیے, سما کی ٹیم وہاں کھڑی ہے, آپ سے پوچھیں گے عمران خان کیوں نہیں مانتے. میرا خیال میں ایسی کوئی وجہ سر اپوزیشن کی میں پھر کہوں گا پارلیمان کی اس کمیٹی کو لے کے جائیں, بھیجیں اس کو. میں مسئلے کا میں آپ کو پھر کہوں گا عمران خان اس وقت آپ کو بھی لگ رہا ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے, بڑی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, لیکن وہ ڈٹرمنڈ ہے, لیکن وہ اپنے بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اٹکنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں آیا. میں روز بھی آپ کہہ رہا ہوں ابھی تک جوڈیشل کمیشن پہ کچھ نہیں آیا. سوال یہ ہے پرائم منسٹر نے ہاؤس میں نہیں بولا آج. کیا عمران خان کا اصل مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی کنکریٹ سٹیپ اٹھایا گیا؟ فارورڈ موومنٹ نہیں ہے. سوال یہی ہے. اگر عمران, میں نے پھر کہوں گا عمران ڈٹرمنڈ ہے, عمران ارریشنل نہیں ہے. ریشنل باتیں کریں گے عمران خان کو ایک چیز بات ماننی پڑے. آپ کو بھی آج سرپرائز ہوا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے تو میں سوچتا تھا ماڈل ٹاؤن اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر وہ بولیں گے کیونکہ دونوں پارٹیز اس سے خوش ہو جائیں گے. میں پریشان ہو گیا کہ پرائم منسٹر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں ملک ترقی کرے گا, شاہراہیں بنے گی. بھائی یہ تو کوئی ذکر نہیں. اور ایک طریقے سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا. اوکے, وہ پرائم منسٹر, میں تو خود کہتا ہوں پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. میرا بھائی ہے سعد رفیق, میرا دوست ہے, میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ اسٹرگل کا بندہ ہے, اپنی جگہ اس نے خود بنائی ہوئی ہے. آج میاں صاحب نے اپنی سپیچ کے بعد انہیں کہا, اتفاق سے وہ لائیو گئی, میں نے بھی سنی, انہوں نے کہا کہ اب سعد رفیق آپ کو بریف کریں گے. سعد رفیق نے اس میں ایک ایسی بات کہی جو مجھے بڑی حیرانگی لگی. انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس گیا تھا, میں نے انہوں نے کہا جی FIR رجسٹر ہو سکتی ہے, آئیں بیٹھ کے گناہ گار اور بے گناہ الگ الگ کر لیں. ارے بابا کیا آپ دونوں نے بیٹھ کے گناہ گار اور بے گناہ الگ کر لیں؟ کتنی عجیب بات کی. ایک اور بات بھی کی نا کہ لیگلی بھی حل کر لیں یا شریعت کے مطابق. وہی نا جی, اگر آپ شریعت کا حوالہ اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کا لیگل سسٹم ہے وہ خود ہی گناہ گار. اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ منٹ ڈنڈی مار دیتے ہیں. 21 لوگ ہیں alleged, 21 کے 22 ہیں. 22 ہیں. اس میں سے آپ 15 لوگوں کو نکال دیتے ہیں کہ بے گناہ ہے. وہ تو باقی جو 5-6 ہوں گے ان کے اوپر تو پھر آپ نے فیصلہ کر دیا نا. بھائی یہ تو تحقیقات کے بعد خود ہی چیز طے ہو جائے گی نا. یہ تو یہاں بیٹھ کے 2 بندے تو نہیں طے کر سکتے. یہی ایشو ہے, کیونکہ FIR درج کریں, ان کے زخم بھر جائیں گے, ان کو کچھ مدد مل جائے گی. وہ جتنے لوگ ان کے احتجاج کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ جواب ملے گا کہ چلو ہمارا ہم کچھ تو لے کے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کو ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن کا پورا خاکہ آج عمران کو آفر کرنا چاہیے. میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی, رکے گی نہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کو اس کمیٹی کے ذریعے جو یہ بلکہ سب یاد رکھیں, جو ریپرزینٹیٹو عمران خان مانگے گے گارنٹی کون دے سکے گا؟ وہ کہتے ہیں مجھے سپریم کورٹ کی گارنٹی چاہیے, اور وہ آپ یقین دہانی کروائیں گے اپوزیشن. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کی گارنٹی سے بھی بڑی گارنٹی پارلیمان کی گارنٹی ہے. اگر ساری سیاسی جماعتیں عمران خان کو لکھ کے دے دیتی ہے کہ یہ جو معاہدہ گورنمنٹ اور آپ کا ہو رہا ہے, اگر اس سے گورنمنٹ پیچھے ہٹتی ہے, سائن بائی دی پارلیمنٹ, یہ بات صحیح ہے, سائن کرائیں ان سے, اور وہ لکھ کے دیں کہ اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹی تو عمران تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. خان صاحب گورنمنٹ کیا کرتی ہے. خان صاحب میرے خیال میں بری تجویز نہیں ہے. پارلیمنٹری کمیٹی آپ کو دستخط کر کے دیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کے پروب کے اوپر عمل ہوگا, یہ آپ یقین دہانی. نہیں ہوگا تو ہم عمران کے ساتھ, لیکن اس پروب کا ایک میکینزم بھی ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہے. TORs میں ہوگا نا, اس کے ٹرمز اور ریفرنس وہ TORs میں آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ حلقے کو کیسے کھولیں گے؟ وہ دیکھیے اس میں جب سپریم کورٹ کے ججز اس میں آئیں گے تو وہ آپ سے وہ تمام چیزیں لیں گے, آپ کو کہیں گے کہ یہ چیزیں لکھ کے دیں, ادروائز نہیں اس میں ہاتھ ڈالیں گے. وہ ساری پروب کر کے مکمل سیٹسفیکشن کی بات جوڈیشل کمیشن کبھی ایسے ہوا میں نہیں بنے گا, وہ پوری TORs مانگے گا. ایک اور بات ہے, وہ سپریم کورٹ بھی تو ساری دیکھ رہی ہے نا کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب, ارجمان قائرہ صاحب اور علی محمد خان صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ندیم ملک کو یہاں سے اجازت دیجیے, لیکن آپ سما دیکھتے رہیے. خدا حافظ.